الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. عزیزان گرامی، حاضرین و سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے. آج اس کی 25 تاریخ ہے. انگریزی مہینوں کے اعتبار سے جولائی کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کی 17 تاریخ ہے. دن آج سید الایام یوم الجمعہ ہے، جمعے کا دن ہے. وہ مبارک راتیں، وہ مبارک ایام اور وہ مبارک اور پاکیزہ محیر العقول
اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی یادگار اور ان کی سنت ابراہیم یعنی قربانی والا عمل بہت نزدیک ہے، اور ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کو ہے، یعنی 5 دن باقی رہ گئے ہیں۔ 5ویں دن انشاءاللہ آسمان پر عید الاضحیٰ کا چاند نظر آئے گا، اور اس کے 9ویں دن بعد یعنی 10ویں دن عید الاضحیٰ، بقرعید، عید قرباں، پوری امت مسلمہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق و عنایت سے منائیں اور اس کے اندر داخل اور شامل ہوں گے۔ اس لیے ہم دعا کریں، یہ بھی یاد رکھیں کہ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے وہ 1 اگست ہوگا، اس لیے کہ چاند اس مرتبہ راجح طور پر جو ترجیحی امکان ہے وہ 30 کا ہوگا، تو 1 اگست کی عید ہوگی، اور اگر 29 کا ہوا تو پھر 31 جولائی کی ہو جائے گی، لیکن اس کے امکان کم ہے۔ بہرحال چاند دیکھ کر طے کیا جائے گا۔ اگر 1 اگست کی عید ہوئی تو پھر ہفتے کا دن ہوگا، اور اگر 31 جولائی کی ہوئی تو پھر جمعے کا دن ہوگا، یعنی 1 جمعہ یا 2 جمعے آنے ابھی باقی ہیں۔ تو 5 دن کے بعد جب عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جائے گا تو ایک مستحب عمل شروع ہوگا، اور اس رات کی فضیلتیں شروع ہوں گی، ان دنوں کی فضیلتیں اور اجر اور ثواب شروع ہوگا۔ اس کے تعلق سے قرآن کریم کی آیت اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی۔ دعا کرے اللہ تعالی مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قسم کھائی اللہ رب العزت والجلال نے، سورہ فجر کے اندر قسم کھا کر ارشاد فرمایا گیا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، مفسرین قرآن، ان کا بیان ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں، جن راتوں کی قسم رحمان کھائے، قرآن کریم کے اندر جن کا بیان آئے، ان راتوں کے عمل، ان راتوں کے اندر جاگ کر اپنے خدا کو راضی کرنا اور کھڑے ہو کر اور قیام کر کے اور رکوع کر کے اور سجدے کر کے اور ان راتوں کے اندر عبادت اور نورانی اعمال کر کے اللہ کو راضی کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہوگا کہ جو فضیلت والا ہے، اور جس کی فضیلت شب قدر کی راتوں میں جاگنے کی برابر بیان کی گئی۔ ان دنوں کا اگر کوئی روزہ رکھنا شروع کرتا ہے، 1 ذی الحجہ کا روزہ چاند نظر آنے کے بعد، 2 ذی الحجہ کا رکھے، 3 ذی الحجہ کا رکھے، 4 کا رکھے، 5 کا، 6 کا، 7 کا، 8 کا، فرمایا کہ ان روزوں کی فضیلت 1 سال کے برابر روزے رکھنے کا ثواب ایک روزے پر اللہ عطا فرمائے۔ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، 1 سال کے روزے رکھنے کی برابر ثواب ملتا ہے اس انسان کو جو ذی الحجہ کے شروع کے 8 دنوں کے اندر روزہ رکھتا ہے۔ اور 9ویں دن کا جو روزہ ہے، 9 تاریخ کا روزہ، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے،
جو حج کا دن کہلاتا ہے، فرمایا اس کے روزے کے بارے میں آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي بعده وان یکفر السنۃ التي قبله او کما قال، ایک سال پچھلے گناہوں کا کفارہ، ایک سال اگلے گناہوں کا کفارہ، ایک روزے پر 2 سال کے گناہوں کی معافی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے سلسلے میں بتائی۔ 10ویں تاریخ کے اندر تو ذی الحجہ کا دن شروع ہو جاتا ہے قربانی کا، اس دن روزہ نہیں رکھنا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ قربانی کا گوشت سب سے پہلے اس دن بھی آپ کا عمل یہ ہے کہ مبارک اور مسنون اور مستحب عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے جو لقمہ کھانے کا اور غذا کا جائے وہ قربانی کا گوشت ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام کا پسندیدہ عمل۔ ایک اور عمل سن لیجیے، جو حضرات قربانی کرنا چاہتے ہیں اور قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، جن کے اوپر قربانی واجب ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من رآ ہلال ذی الحجہ، جس انسان نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا، واراد ان یضحی، اور اس کے اوپر قربانی واجب ہے اور قربانی کرنے کا اس کا ارادہ اور نیت ہے، فرمایا فلا یاخذ شعرها واظفارها، وہ اپنے بال کو نہ کاٹے اور اپنے ناخنوں کو نہ تراشے۔ یہ مستحب عمل ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس لیے جو حضرات ایسے ہیں کہ صاحب نصاب ہیں، جن پر صدقۃ الفطر واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرنے کی نیت رکھتے ہیں، تو ان کے لیے ایک عمل یہ شروع ہونے جا رہا ہے کہ چاند دیکھنے سے پہلے آپ اپنے جسم کی صفائی ستھرائی، ناخن اور بال بنوا لیجئے گا۔ چاند نظر آنے کے بعد قربانی ذبح ہونے تک فرمایا ہے کہ اب ان چیزوں سے رک جانا مستحب ہے، نہ بال کاٹے اور نہ ناخن تراشے۔ اس لیے یہ مستحب اعمال تھے جو آپ حضرات کے سامنے رکھے گئے کہ چاند نظر آنے کے بعد ایک تو جو حضرات قربانی کرنے والے ہیں ان کے لیے تو مستحب ہے ہی، اور جو قربانی نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہیں ان پر واجب ہے یا نہیں کرنے کی نیت ہے، لیکن وہ بھی اگر کر لیں تو ثواب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو بھی ملے گا، اس لیے کہ نیک کام کرنے والوں کی مشابہت اور ان کی نقل اور ان کے عمل کو یہ بھی اپنائے ہوئے۔ دوسری چیز یہ ہے اللہ جس کو توفیق عطا فرمائے ان دنوں کو روزہ رکھے، معمولی نہ سمجھے۔ اللہ نے ان راتوں کی، ان وقت کی قسم قرآن میں کھائی۔ آقا اسلام نے ایک روزے کو 1 سال کے روزوں کے برابر گردانا اور قرار دیا اور بتایا، اور ایک رات کی جاگ کر عبادت کر لی، فرمایا شب قدر کی رات میں جاگنے کے برابر اللہ اس کو نوازے گا۔ زیادہ راتوں کو جاگنا، اللہ کے نیک بندے اور بندیاں، ہماری مائیں اور بہنیں اور ہمارے نوجوان اور بزرگ حضرات، اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے ان دنوں کی اور راتوں کی وہ قدر کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اہم چیز جو اس وقت اور حالات حاضرہ کے تناظر میں اس لاک ڈاؤن کی صورتحال کے اندر آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے، ایک خلجان، ایک وسوسہ اور ایک سوال ہے جو مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی کے دن آ رہے ہیں اور صورتحال ایسی ہے کہ ساری چیزیں بند ہیں، تو ہم اس عمل کو کیسے انجام دیں؟ کیا قربانی کے بجائے کوئی اس کا دوسرا بدل ہے؟ تو میرے بھائی، بزرگ اور دوستو یاد رکھیں اور یہ بات سن کر دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ قربانی، اس کا عبادت ہونا حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے سے قرآن کریم کے اندر ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ حابیل اور قابیل کے واقعے سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے قربانی کا عمل اللہ کو پسند ہے اور یہ ایک عبادت ہے اور اہم فریضہ ہے۔ اس کا عبادت ہونا آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور پھر عید الاضحیٰ کے اندر
ذی الحجہ کی 10 تاریخ کے اندر، 11 کے اندر، 12 کے اندر، یہ 3 دن قربانی کے دن کہلاتے ہیں، یوم النحر کہلاتے ہیں۔ 10، 11 اور 12، ان 3 دنوں کے اندر جو قربانی امت مسلمہ کو دی گئی ہے اور رائج کی گئی ہے، امت محمدیہ ہر سال اللہ کے مطیع نیک فرما بردار بندے اس کو انجام دیتے ہیں۔ جو یہ واجب اور فریضہ عائد کیا گیا ہے، یہ حضرت ابراہیم و اسماعیل 2 برگزیدہ پیغمبر بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور محبوب شخصیات ہیں، آقا علیہ السلام کہ جد امجد ہیں، آپ کے روحانی باپ ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کے زمانے سے اور ان کے عمل سے ان کی یادگار کے طور پر اس کو واجب قرار دیا ہے، اور جب سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر، ہر سال امت مسلمہ اس کو بحسن خوبی اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے انجام دیتی چلی آ رہی ہے۔ لہذا اس مرتبہ بھی اس کو انجام دینے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں ان میں ہم کس طریقے سے اس کو انجام دیں گے۔ اس کی شکل علماء کرام نے، ہمارے بڑوں نے یہ بتلائی ہے، یہ بیان کیا ہے کہ آپ حضرات یا تو اصالتاً خود ہی مکمل احتیاط کے ساتھ، اس لیے کہ ہمارا ایک دینی اور ملی فریضہ ہے، مذہبی فریضہ ہے، جو ہم ہندوستان کے اندر ہر سال جمہوری نظام کے تحت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور مکمل احتیاط کے ساتھ اس مرتبہ اور زیادہ احتیاط کے ساتھ ہم اس کو انجام دیں۔ حکومت کی جانب سے کوئی روک اور ٹوک، کوئی پابندی اس عمل پر نہیں ہے، اور ابھی تک اس سلسلے میں کوئی بھی بات، کوئی گائیڈ لائن نہیں دی گئی ہے۔ لہذا ہمیں اپنی جانب سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، بلکہ اس قربانی کے محبوب اور مقصود فریضے کو، جیسے ہم پر نماز فرض ہے، مسجد میں نہیں پڑھ سکتے تو ہم گھر پر ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے قربانی ہم پر فرض اور واجب ہے۔ ہم پہلے کی طرح بڑا جانور نہیں کر سکتے تو چھوٹا جانور کریں، کھلی جگہوں پر نہیں کر سکتے تو بند جگہوں پر مکمل احتیاط کے ساتھ کریں۔ از خود اپنے گھر پر، اپنی آبادی میں نہیں کر سکتے تو ایسی جگہوں پر جہاں پر پابندی نہیں ہے اور صورتحال تشویشناک نہیں ہے اور سہولت کے ساتھ اس فریضے کو انجام دیا جا سکتا ہے، کسی بھروسے مند قابل اعتماد انسان یا کسی قابل اعتماد ادارے میں رقم پہنچا کر کے وکیل بنا کر کے نیابتاً آپ اپنی قربانی کے فریضے کو انجام دیں۔ لیکن ان تمام صورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان تمام طریقوں کے اندر کوشش اور جد و جہد کے باوجود بھی اگر کوئی انسان قربانی نہیں کر سکا، قربانی کا جانور اس نے خرید لیا تھا، اب 2 ہی شکلیں ہیں، یا تو اس نے قربانی کا جانور خرید لیا تھا یا اس نے رقم کسی کے ہاتھ پہنچا دی تھی، اس کو ذمہ دار اور وکیل بنا دیا تھا، لیکن اچانک فوری طور پر ایسی صورتحال قانونی اعتبار سے، سرکار کے جانب سے، پرشاسن کی جانب سے ایسی صورتحال اچانک پیش آ گئی کہ قربانی کا جانور ہے اور 3 دن گزر گئے، ہم قربانی نہیں کر سکے۔ ہماری نیت بھی تھی، ہم کرنا بھی چاہتے تھے، اور اس عمل کے اندر ہم مخلصانہ طور پر اپنی قربانی اور اس کا خون اللہ کے نام پر بہا کر اللہ کو راضی بھی کرنا چاہتے تھے، جو ہمارا فریضہ تھا۔ لیکن اس میں ہماری طرف سے اب کوئی کوتاہی نہیں، کوئی کوشش نہیں ہے۔ یہ 3 دن اگر گزر جائیں اور خود بھی یا وکیل بنا کر بھی کسی بھی شکل میں اپنے یہاں یا دوسری جگہ قربانی کا کوئی نظام نہیں بن سکا تو اب مسئلہ پیش آئے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے، اس کے لیے بھی شریعت نے رہنمائی دی ہے، مجبوری کی حالت میں، مجبوری چاہے وہ اللہ کی طرف سے ہو، سماوی اعتبار سے کوئی حادثہ پیش آ گیا، یا قانون کی طرف سے کوئی مجبوری ہے، قانونی کوئی شکل ایسی سختی کی آ گئی آپ نہیں کر سکتے یا کہیں اور بھی نہیں کرا سکتے، تو فرمایا کہ اب ہم اللہ کی طرف سے گناہ گار نہیں کہلائیں گے اور اللہ کی نظر میں ہم گنہ گار نہیں ٹھہرائیں گے اور اس عمل کے چھوڑنے والے اور تارکین میں شمار نہیں ہوں گے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اگر جانور خریدا ہوا تھا، قربانی کے 3 دن نکل گئے اور کوئی صورت ممکن نہ ہو سکی تو اس کو اللہ کی راہ میں مستحق زکوٰۃ انسان کو، غریب کو
پورا صدقہ کر دینا ہے قربانی کا وہ جانور جو ہم نے خریدا تھا۔ اور اگر قربانی کا جانور نہیں خریدا تھا، 3 دن نکلنے کے بعد ہم پر قربانی واجب تھی، نہیں کر سکے، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک حصے کی قیمت یا متوسط درمیانی بکرے کی قیمت پوری صدقہ کر دینا ہے غریب میں، جو مسلمان ہو اور غریب ہو اس کو اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ یہ بدل ہے اور یہ عوض ہے، گویا کہ اس گناہ کا کفارہ ہے جو ہماری قربانی قضا ہوئی ہے، اس کا گویا کہ یہ تبادلہ ہے۔ ایسا کرنے سے ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں گے اور معافی بھی مانگے، اللہ میری جانب سے اس میں کوتاہی نہیں ہوئی، صورتحال ہی ایسی پیش آ چکی تھی، اس لیے میں نے وہ کیا کہ اس شریعت مطہرہ نے اس سلسلے کے اندر مجھے جو رہنمائی دی اسی کے مطابق میں عمل کر رہا ہوں، اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ لیکن جو ایک بات یہ چل رہی ہے اور جو دلوں کے اندر خلجان ہے کہ اب کہ قربانی نہیں ہوں گی، اپنی جانب سے ہم ایک دوسرے کو یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کچھ حضرات یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں قربانی نہیں، صدقہ کر دو، قیمت دے دو، اس سے دوسروں کا بھلا ہوگا۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو یاد رکھیں، قربانی کا عمل قربانی ہی کے طور پر اللہ کو پسند آئے گا، اور فرمایا ان دنوں کے اندر قربانی کے علاوہ، احراق الدم کے علاوہ، جانور کی چھری پر گردن چلا کر خون بہانے کا جو عمل ہے اس کے علاوہ کوئی اور عمل قابل قبول نہیں ہے۔ جو سب سے افضل عمل بتلایا گیا، کوئی بھی ہو سکتا فرمائے اس کا مقابلہ نہیں کرے گا، یہی چیز پسند ہے، اس لیے کہ یادگار ہے اسماعیل علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے اور آپ نے واجب قرار دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب پوچھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ کیا ہے قربانیاں جو ہم کرتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر فرمایا اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ہر بال کے بدلے نیکی ہے، اور جس جانور کے جسم پر بال نہیں، اون ہے جیسا کہ مینڈھا وغیرہ، فرمائے کہ اس کے ہر اون کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ اور یہ جس وقت گردن پر چھری چلائی جاتی ہے، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ سارے گناہ قربانی کرنے والے کا معاف کر دیتا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ صدقہ ہے، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے چاہے ساری رقم کوئی خرچ کر دے، قربانی نہ کرے، قربانی کے دنوں میں یا قربانی کا بدل سمجھ کر اگر صدقہ کرے گا، فرمایا علماء اکرام نے متفقہ فیصلہ، اور ان کا مسئلہ ہے کہ یہ گنہگار رہے گا، اس کے اوپر یہ عمل باقی رہے گا، اللہ کے یہاں اس سے پوچھ ہوگی۔ ایسا ہی ہے جیسے کوئی نماز کی جگہ روزہ رکھ لے، یا روزے کی جگہ نماز پڑھ لے، یا حج کی جگہ زکوٰۃ دے دے۔ نماز پڑھی نہیں کہ میں نے تو روزہ رکھ لیا تھا، ایک روزہ میں زیادہ رکھ لیتا ہوں، یا ایک نماز میں روزے کی طرف سے زیادہ پڑھ لیتا ہوں، نہیں، نماز الگ مستقل عبادت ہے، روزہ الگ مستقل عبادت ہے۔ صدقہ خیرات کو منع نہیں کیا جا رہا، خوب کیجئے، اللہ کی راہ میں غریبوں کا خوب خیال رکھیے، خوب اللہ کی راہ میں سخاوت کیجئے، لیکن جو مقصود عمل ہے اگر اس کو چھوڑ کر اس کی جگہ پہ آپ یہ کریں گے تو گناہ گاری ہمارے اوپر لازم ہوگی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھا کر بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے ایک خادم کو، نوکر کو گھر کے اندر رکھا کہ تیری ڈیوٹی ہے کھانا بنانا ہے۔ اب مالک نوکر کو گھر کے اندر کھانے کی ڈیوٹی سپرد کر کے دفتر چلا گیا، آفس چلا گیا، شام کو تھکا ہارا واپس جب گھر میں آیا، اب نوکر نے کھانا تو نہیں بنایا جو اس کی ڈیوٹی تھی، جو اس کا مقصد تھا۔ اس نے گھر کو صاف کر دیا، فرش کو چمکا دیا، دیواروں کو چمکا دیا، کھڑکیوں کو خوبصورتی کے ساتھ میں صاف کر دیا، پنکھوں کو صاف کر دیا، پورے گھر کو بہت صاف شفاف حالت کے اندر اس نے بنا دیا، لیکن کھانا نہیں بنایا۔ اب یہ گھر پر آیا، اس نے پوچھا، اس نے دیکھا، اس کا دل تو خوش ہوا کہ بہت اچھا اس نے کام کیا ہے، اس نے تو اضافی کام بھی کر دیا، گھر کا دروازہ بھی صاف کر دیا، کھڑکی بھی صاف کر دی، اور پورے گھر کو صاف ستھرا بنا دیا۔ جب پوچھا کہ کھانا لگاؤ، کہنے لگا کھانا تو میں نے نہیں بنایا، کھانے کے بدلے میں تو یہ کیا ہے۔ اب بتاؤ وہ ناراض ہوگا یا راضی ہوگا اس کے اس عمل سے؟ بے شک تو نے جو کام کیا اچھا کیا، تیرا حسن سلوک ہے، تیرا اچھا رویہ ہے، لیکن جو مقصد تھا، جو مقصود تھا اس وقت میں، تو نے اس کو کیوں فوت کیا؟
ٹھیک اسی طریقے سے ان دنوں میں اللہ کو صرف جو مقصود ہے وہ قربانی کا عمل ہے، اس کے بدلے اگر کوئی اپنا پورا سونا چاندی رائے خدا میں صدقہ خیرات کرے گا، یہ عمل نہیں کرے گا، تو اس کے اوپر مطالبہ شرعی اور اللہ کی جانب سے سوال اور باقی رہے گا اور بوجھ باقی رہے گا۔ اس لیے آپ حضرات کو جو شرعی رہنمائی علماء کرام کی جانب سے اس وقت دی جا رہی ہے، اسی پر ہم عمل کریں، اسی کو دوسروں تک پہنچائیں، اور اللہ رب العزت سب سے بڑی طاقت اور قوت والا ہے، اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے، صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ گوشت پہنچے گا نہ خون پہنچے گا، اس کی بارگاہ میں تو تمہارا تقوی اور اخلاص اور نیت کی پاکیزگی اور آپ کے دل کا جذبہ پہنچے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں کہنے سننے جو کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام طرح کے شرور و فتن سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، اور ہمارے اس تہوار کو پوری امت مسلمہ پورے بر صغیر کے اندر امن و عافیت کے ساتھ انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔